ظاہر کربلا ہے، ایک باطن کربلا ہے۔ ظاہر کربلا ہے جو بہرحال جس کو بھی ہم بیان کرتے ہیں پہنچتے ہیں، باطن کربلا ہے کہ جسے امام نے اس ظرفیت کو اپنے وجود پہ لیا، امام نے اس ساری چیزوں کو اپنے وجود پر لے کر ہمیں ہر عالم سے باہر نکال رہے ہیں۔ یہ امام ہے عزیزان محترم، اور یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ وادی کھلی ہوئی ہے، آج بھی کھلی ہوئی ہے، آؤ تم بھی آؤ۔ لیکن ہم اس طرح تیار ہو کے نہیں آتے، اس لیے کہتے ہیں کہ مجلس میں آؤ باوضو ہو کے آؤ، باادب ہو کے آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اس محرم میں جو عطا ہوتی ہے پروردگار کی طرف سے وہ خاص ہے۔ علماء انتظار کرتے تھے اس عطا کا، جس طرح ماہ رمضان میں عطا ہوتا ہے بہت کچھ ہر سال، ماہ محرم میں بھی عطا ہوتا ہے۔ کیا عطا ہوتا ہے؟ امام تک پہنچنے کی معرفت۔ یہی کہا کہ پہلی چیز بقا، دوسری بہرحال زیارت ہے، پھر لان ہے، پھر بہرحال، اور پھر امام فرماتے ہیں کہ میں بہت تیزی سے بہرحال اس مطلب کو آپ کے اذان علی میں منتقل ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ جب بھی تم یاد کرو ہمارے جد کو، سید الشہداء کو، امام حسین علیہ السلام کو، تو ہمیشہ یہ طلب کرو، یہ تمنا کرو کہ ان کے اصحاب کی طرح میں بھی جو ہے وہ قربان ہو جاؤں۔ یا لیتنی کنت معہم، گواہی دو اس بات کی کہ کاش ہم بھی ہوتے تو ہم بھی کامیاب۔ کہا جب بھی یاد کرو سید الشہداء کو، ہمیشہ یہ تمنا کرو، یہ تمہاری تمنا تمہیں مقام عطا کرے گی۔ ہر وقت طلب کرو، ان جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا ظاہر ہے، لیکن اس راستے پر تو جا سکتا ہے، اس راستے کو تمنا کرو۔ یہ امام فرما رہے ہیں، امام ہمیں اس سلوک کا راستہ دے رہے ہیں۔ اگر تمہیں وادی حسین تک پہنچنا ہے تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا، اور جب یہ کرو گے تو پھر تمہیں وہ مقام عطا ہوگا۔ تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں عزیزان محترم، ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، خدا کا شکر ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، لیکن کیا اس سب کرنے کے بعد کیا ہم کسی مقام پہ پہنچ رہے ہیں؟ نہیں پہنچ رہے۔ کیا ہم اپنے وجود کو محسوس کرتے ہیں کہ امام کے قریب ہے یا نہیں؟ کیا ہم امام کو یاد کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ امام ہماری زندگی میں کتنا ہے؟ ہر شخص اپنے آپ سے پوچھے، مطلب میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے اندر سے، لیکن اصل ہدف کربلا کو یاد کرنے کا یہی ہے کہ ہم امام تک پہنچے۔ تو ہم کتنا امام تک پہنچ پا رہے ہیں؟ کون سی چیز ہے جو مجھے روک رہی ہے؟ تو اگر میں اپنی زندگی میں زوم کروں، دیکھوں، تو میں کہیں نہ کہیں پھنسا ہوا ہوں۔ شاید میری عبادت ٹھیک نہیں، شاید میرے معاملات، میرے حقوق، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا لقمہ، کون سی چیز ہے جو مجھے مشکل میں ہے؟ ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میں سارے کام کرتا رہوں اور بس امام کو یاد کروں، تو ایسا نہیں ہو سکتا عزیزان محترم۔ امام کو خالص چاہیے، خالص، اور ایسے خالص ہیں کہ روایات کہتی ہے کہ آخری زمانے میں اتنا اٹھا پٹخا جائے گا، اتنا غربغال کیا جائے گا، اس طرح جھنجھوڑا جائے گا کہ جو خالص ہوگا وہ بچ جائے گا۔